اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك۔ یہ سورہ انشراح ہے جو 8 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اسی نسبت سے اس سورت کا نام انشراح ہے۔ اس سورت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے 3 احسانات کا اس سورت کی ابتدا میں ذکر ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ کا ارشاد ہے کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر ذکر آپ کا بلند کیا۔ گویا سورت کی ابتدا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کیے گئے احسانات کا ذکر ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا عظیم الشان احسان شرح صدر ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ کا ارشاد ہے کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ظاہری شرح صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 دفعہ چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، اور تیسری مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا کی گئی، اور چوتھی مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر روانگی کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فشق صدری فغسلہ بماء زمزم، میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرے دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں جس شرح صدر کا ذکر ہے وہ مذکورہ ظاہری شرح صدر نہیں ہے، اگرچہ یہ 4 مرتبہ شرح صدر کا واقع ہونا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک سے غلط چیزوں کو نکال کر علم اور حکمت بھر دینا تھا، بذات خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ تاہم اس مقام پر الم نشرح لک صدرک سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نہیں کھولا اور اس میں علوم و معرفت کے سمندر نہیں اتارے؟ کیا ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں فرائض رسالت کو ادا کرنے اور مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی؟ اور کیا ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عظیم حوصلہ عطا نہیں کیا؟ یہاں پر علوم الہی اور معرفت الہی مراد ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت بڑا کام اللہ نے لینا ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا، لہٰذا اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے عالی حوصلے کی ضرورت تھی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی بڑا کام سر انجام دینا ہو تو اس کو اس کے مطابق اس کا عزم اور حوصلہ بھی بلند کرنا چاہیے۔ اگر کام کے مطابق سینہ کشادہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ شرح صدر یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو بھی قانون، شریعت یا دین یا اصول دیا، اس کے مطابق کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اس قانون کی صحت پر قطعی طور پر یقین ہو۔ چونکہ قرآن کریم کے علوم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ذریعے سے دنیا میں نافذ کرنا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کو کھول دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ نہیں کھول دیا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالی کا پہلا احسان آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر شرح صدر تھا۔ پھر دوسرے احسان کا ذکر فرمایا، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اتارا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ یہ کون سا بوجھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہلکا کر دیا؟ یہ بوجھ دین کے نافذ کرنے کا بوجھ تھا جو آپ کو دے کر مبعوث کیا گیا
تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو قائم کرے، اور اس بوجھ کو ہلکا اس طریقے سے کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جماعت پیدا کر دی گئی جو قرآن کریم کے علوم کو پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پروگرام پر عمل درآمد کرنا، اتنے سارے علوم کو دنیا عالم میں پھیلانا کسی اکیلے شخص کا کام نہیں، بلکہ اس کے لیے جماعت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پیدا کیا، کیونکہ جماعت کے بغیر نہ کوئی قانون نافذ ہو سکتا ہے، نہ کسی تعلیم پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اور نہ عدل قائم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے کام کو تقسیم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے احسان کا ذکر فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر محفل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جس مقام پر میرا نام لیا جائے گا اس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ضرور نام لیا جائے گا۔ غور کیا جائے، چاہے اذان ہو یا اقامت، تشہد ہو یا خطبہ، اذان میں اللہ کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ نماز جیسے اعلیٰ فریضے میں رب ذوالجلال کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح خطبے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت نہ بیان کی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا کہ تمام کائنات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو پہلا دیا۔ مکہ المکرمہ کے مشرکین جس قدر مخالفت کرتے تھے اسی قدر دین کی ترویج ہوتی تھی۔ باہر سے جو وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے والے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر اور مشرف و اسلام ہو کر جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رعب اس قدر بڑھا دیا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے۔ الغرض ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا ارشاد، ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بلند کر دیا۔ ان تین انعامات کے ذکر کرنے کے بعد نمبر 1 شرح صدر، نمبر 2 بوجھ میں تخفیف، اور نمبر 3 آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ مشکلات سے دل برداشتہ نہ ہو۔ ہمارا یہ اصول ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تاکیداً اس جملے کا تکرار فرمایا، دوبارہ ارشاد فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات آئے گی مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یقین جانیے کہ آگے آسانی کی منزل آنے والی ہے۔ جو کوئی دنیا میں مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرے گا اس اصول کے مطابق آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہوگی۔ ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ تکلیف آسانی کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ اور دیگر فرائض سے فارغ ہو جائے فَانْصَبْ، تو آپ محنت بھی اٹھائے۔ محنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت اور ریاضت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص احسانات فرمائے، لہذا جب آپ کو دیگر امور سے فرصت ملے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی طور پر عبادت کرے۔ اس لیے سورت کے اختتام میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی سے دل لگاؤ۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر دین ہی کے لیے تھی۔ تبلیغ ہو یا تعلیم، جہاد ہو یا حکمرانی، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے جب ان کاموں سے فراغت ہو تو عبادت
مثلا نفلی نماز اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب